یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر جو ہے یہ قواعد نوٹ کرنے کے بعد انگوٹھے کا نشان لے ووٹر کا کاؤنٹر فائل پہ، اور کاؤنٹر فائل پہ ہی جو ہے وہ اسٹیمپ لگائے گا الیکشن کمیشن کی نمبروں والی، اور اس کے اوپر اپنے دستخط کرے گا، اور اس کے بعد اس کو سلپ کو پھاڑ دے گا، ووٹر سلپ جسے ہم ووٹ کہتے ہیں اس کو پھاڑ دے گا، اور اس کی بیک سائڈ پر بھی یہی اسٹیمپ لگائے گا جو اس نے کاؤنٹر فائل پہ فرنٹ کی جانب لگائی تھی، ووٹ کی بیک سائڈ پہ لگائے گا، کیونکہ اگر فرنٹ سائڈ پہ لگا دے گا تو ووٹ ضائع ہو جائے گا، تو ووٹ کی بیک سائڈ پہ لگائے گا، ووٹر سلپ کہہ لیں اس کو یا ووٹ کہہ لیں، ووٹ کے بیک سائڈ پہ لگا کے اپنے اسٹیمپ لگا کے اپنے دستخط کرے گا، جیسا کہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے کاؤنٹر فائل پہ جو ہے وہ ووٹر کے قواعد جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اور اسی کاؤنٹر فائل پہ اسٹیمپ اور دستخط کیے جاتے ہیں، پھر یہ حصہ پھاڑ کر جس پہ اسکیل رکھا ہوا ہے یہ پھاڑ کر ووٹر کو دے دیا جاتا ہے، اور اس کی بیک سائڈ پر جو ہے وہ اسٹیمپ بھی لگائی جاتی ہے، اور اپنے اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ دستخط بھی کرتا ہے۔ تو یہ بیک سائڈ پر جو ہے وہ یہ نمبر بھی پڑا ہوتا ہے اس اسٹیمپ کے اوپر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نمبر بھی چاہیں تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اگر کسی بھی قسم کے اعداد و شمار میں فرق پایا جائے تو یہ کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنی یہ والی اسٹیمپس ووٹ کے اوپر پڑی ہوں گی اس کا نمبر جو ہے کاؤنٹر فائل سے میچ کرنا چاہیے، اور یہ سائن بھی میچ کرنے چاہیے، تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کو دیکھنا، اس وجہ سے اس کو میں نے انسرکل کر دیا ریڈ کے اندر۔ تو یہ ووٹ کی پشت کے اوپر یہ مہر ہوتی ہے، مہر کے اوپر یہ نمبر پڑا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اسی مہر کے اوپر جو ہے اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر اپنے سائن بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ووٹر پہ بھی نظر رکھنی ہے، بعض اوقات جیب میں رکھ کے ووٹر کچھ ایڈیشنل ووٹس لے آتے ہیں تو وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ووٹ جو ہے وہ ایک ہی ڈال رہا ہے یا کئی ڈال رہا ہے، 2 بیلٹ باکس ہوں گے تو دونوں میں ایک ایک ہی جائے گا، اگر 4 اس نے ووٹ ڈالنے تو 4 بیلٹ باکس الگ الگ ہوں گے، ہر ایک بیلٹ باکس میں وہ ووٹ ایک ہی ڈالے گا، تو اس لحاظ سے اس کو آپ نے باقاعدہ اس کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک بیلٹ باکس میں ایک ووٹر ایک ہی ووٹ ڈالے، ایک سے زیادہ نہ ڈالے، یا جیب میں ڈال کے نہ چلا جائے، اس قسم کی چیزوں کو آپ نظر میں رکھیں، مشاہدے میں رکھیں، اور اگر کچھ پرابلم ہوتا ہے تو آپ پریزائڈنگ افسر کو، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کو جو ہے وہ آپ اس بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی آپ کو جانبداری نظر آئے تو ایسی صورت میں بھی آپ اسسٹنٹ پریزائڈنگ یا پریزائڈنگ افسر کو مطلع کر کے اس کو رکوا سکتے ہیں، اور چیلنج کب کریں؟ آپ کے پاس جیسے ہی آپ نے دیکھا ایک ووٹر آیا، آپ نے اس کو کاٹ دیا، پھر اس کے بعد کوئی اور ووٹر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک اور ووٹر ہوں، اور وہ وہی نام اور اپنا سلسلہ وار نمبر بتاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، یا کوئی شخص جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی جگہ کوئی اور ووٹ ڈالنے کے لیے آیا اور اپنے آپ کو شو کرے کہ وہ شخص ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ اس کو جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ کوئی نااہل شخص جیسے جس کے پاس کسی کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آ گیا، تو ایسی صورت میں بھی آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کے ذہن میں جو چیز آتی ہے جس میں آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، وہ آپ وہاں پہ پریزائڈنگ افسر کو فوراً اپنا جو بھی آپ کے کنسرن ہو، جو آپ کے ساتھ زیادتی آپ کو لگ رہی ہو رہی ہے، وہ فوراً پریزائڈنگ افسر کو بتا کے آپ درست کروا سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ ووٹ کو چیلنج کریں گے، جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد اگر آپ کی موجودگی میں بیلٹ باکس جو ہے دوران پولنگ ہی، ابھی پولنگ کا عمل ختم نہیں ہوا، ٹائم باقی ہے، 3 بجے فرض کر لیا، اگر آپ کا بیلٹ باکس جو ہے فل ہو جاتا ہے تو اس کو 5ویں سیل سے سیل کیا جائے گا، جیسے کہ یہ نظر آ رہا ہے، یہ 5ویں سیل لگا دی جائے گی، اور اس بیلٹ باکس کو ہٹا کے اپنے سامنے رکھوا لیں کہیں پہ۔ اس پہ 5ویں جو سیل لگائی جائے گی اس کا بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے نمبر اپنے پاس، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ 4 پہلے کی جو سیلیں تھیں اور یہ 5ویں سیل جو ہے اس کا کیا نمبر ہے، اس 5ویں سیل کا نمبر بھی وہاں پہ لکھ دیں جہاں پہ آپ نے پہلے 4 سیلوں کا نمبر لکھا تھا، متعلقہ گرین یا وائٹ جو بھی کور ہو اس بیلٹ باکس کا، اس کے حوالے سے۔ اس کے بعد اس کو اپنے سامنے ہی رکھوا لیں تاکہ کوئی اس کو لے کے نہ جا سکے، لیکن اگر پریزائڈنگ افسر اس کو کہیں ادھر ادھر بھی رکھ رہا ہے تو آپ بس نظر رکھیں، سیل نمبر آپ کے پاس نوٹ ہونا چاہیے، اور یاد رہے کہ جب وہ نیا بیلٹ باکس رکھے گا تو اس کے لیے بھی وہی عمل دہرایا جائے گا، آپ کو دکھایا جائے گا کہ وہ پہلے سے خالی ہے، اس کو 4 سیلوں سے سیل کیا جائے گا، اور وہ 4 سیل نمبر آپ کو نوٹ کرائے جائیں گے، اور اس کے بعد جب یہ بھی فل ہو جائے گا تو اس میں بھی 5ویں سیل لگائی جائے گی، اور 5ویں سیل کا نمبر آپ کو نوٹ کروایا جائے گا، اس 5ویں سیل کا نمبر بھی آپ ان 4 سیلوں کے ساتھ ہی لکھیں گے۔ ویسے نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بیلٹ باکس جو ہے فل ہو جائے، لیکن اگر فل ہو جائے، 2 سے زیادہ فل نارملی نہیں ہوتے،
تو اگر ہو جائے تو یہی عمل بار بار دہرایا جاتا رہے گا. تو سیل نمبر نوٹ کرنا آپ کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے, اور بیلٹ باکس کو ہو سکے تو سامنے ہی رکھوا دیں اگر فل ہو جائے تو. اس کے بعد آپ کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ بیلٹ باکس ہے. جب 4 سیلیں ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے, 5ویں سیل یہاں پہ درمیان میں لگ جاتی ہے, اور یہ 5ویں سیل کا نمبر آپ کو نوٹ کر لینا چاہیے. اس کے بعد بات ہوگی کہ جب گنتی کا عمل شروع ہو, پولنگ کا وقت ختم ہو گیا, پولنگ کے وقت سے 5 منٹ پہلے جو بھی آپ کا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے وہ باہر جاتا ہے, باہر جا کے اعلان کرتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اندر آ جائیں. اس کے بعد گیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر کسی کو الاؤ نہیں کیا جاتا. ٹائم ختم ہونے کے بعد کسی کو الاؤ نہیں کیا جاتا. 5 منٹ پہلے جا کے پریزائڈنگ افسر اعلان کر دیتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اندر آ جائیں. ان کا اندر آنے کے بعد جو ہے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے, اور جو لوگ اندر آ جاتے ہیں ان سب سے ووٹ کاسٹ کروایا جاتا ہے. ووٹنگ کی کاسٹنگ ختم ہو جانے کے بعد وہ گنتی کا عمل شروع ہوتا ہے. گنتی کے عمل کے لیے آپ کے سامنے سیلوں کو کھولا جائے گا. سیلوں کو جب کھولا جائے گا تو آپ میچ کریں کہ وہ سیلوں کا نمبر 5 سیلوں کا جو آپ کے پاس ہے اس سے میچ کرنا چاہیے. اگر وہ میچ نہ کرے تو آپ اس کو جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں, اس کے اوپر اعتراض اٹھا سکتے ہیں, اور دعویٰ کر سکتے ہیں دھاندلی کا اگر آپ کو سیل نمبر میچ نہیں ہوتا تو. جب یہ گنتی کا عمل شروع ہوگا تو آپ نے کن چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے. آپ اپنے طور سے مشاہدہ کریں گے کہ کوئی بھی ایسا ووٹ جس سے کسی جانب واضح اشارہ نہ مل رہا ہو, غلط نشان لگا دیا ہو, 2 یا 2 سے زیادہ نشان لگا دیے گئے ہوں, اور ظاہر نہ ہوتا ہو کہ وہ کس باکس میں کس امیدوار کو کاسٹ کیا گیا ہے, تو ایسی صورت میں اس کو شامل نہ ہونے دیا جائے. اس کے علاوہ تمام ایسے ووٹ جس کے پشت پر, جس کی بیک پر, تمام ایسے ووٹ جن کی پشت پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی مہر اور پریزائڈنگ اسسٹنٹ پریزائڈنگ کے سائن موجود نہ ہوں, ایسے بھی تمام ووٹوں کو گنتی سے خارج کروایا جا سکتا ہے. تو یہ آپ کی ثوابدید ہوتی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کو گنتی سے خارج کروا سکتے ہیں اس قسم کے ووٹس کو. اس کے علاوہ تمام ایسے ووٹس جو پراپر ہوں, یعنی جس کے اوپر اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہو, پریزائڈنگ اسسٹنٹ پریزائڈنگ کے سائن بھی موجود ہو, لیکن وہ ملا ہوا پڑا ہوا ملے آپ کو باہر سے یا پولنگ اسٹیشن کے اندر سے ہی کہیں سے مل جائے, بس وہ بیلٹ باکس کے باہر ملے آپ کو, تو وہ بھی گنتی میں شامل نہیں ہوگا, اس کو بھی آپ گنتی سے باہر کروانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. ایسے تمام ووٹ جو بیلٹ باکس کے علاوہ کہیں اور سے ملیں, بھلے اس کے اوپر نشان لگا ہوا ہو یا نہ لگا ہوا ہو, اسسٹنٹ پراپر ووٹ بھی ہوگا, اگر وہ پراپر ووٹ بھی ہوگا تو بھی وہ کاسٹ کاؤنٹنگ میں شامل نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ جب یہ عمل گنتی کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ کو پریزائڈنگ افسر کہے گا کہ کچھ فارمز پہ, لفافوں پر اور پیکٹس پہ آپ دستخط کریں, تو ان کو دیکھ لیں وہ کس قسم کے لفافے ہیں, ان کے اوپر آپ دستخط کر دیں, یہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. اس سے جو ہے نا ٹرانسپیرنسی ظاہر ہوتی ہے, یعنی آزادانہ, منصفانہ اور غیر جانبدارانہ کا جو ہے کانسیپٹ جو ہے وہ بحال ہوتا ہے, تو اس میں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. فارم 11 جسے فارم 45 بھی کہتے ہیں, اسٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ جسے ہم کہتے ہیں, اس کو بھی آپ دیکھ لیں, وہ پراپر طریقے سے کاؤنٹنگ کے مطابق درست ہے تو آپ اس کے اوپر سائن کر دیں. فارم نمبر 12 جسے فارم 46 بھی کہا جاتا تھا, بیلٹ پیپر اکاؤنٹ, اس کو بھی آپ دیکھ لیں, اس کے بھی اعداد و شمار درست ہوں تو آپ اس کے اوپر بھی سائن کر دیں. اور یہ سائن کر لینے کے بعد جو ہے وہ آپ یہ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے کا فارم ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے دائیں جانب سیدھی طرف جو ہے وہ خالی فارم ہے, اور بائیں جانب الٹے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ بھرا فارم ہے, اور اس میں آپ جہاں پہ آپ کو پریزائڈنگ افسر کہے وہاں پہ آپ دستخط کریں گے. اس کے علاوہ جو دوسرا آپ کا ہوتا ہے بیلٹ پیپر اکاؤنٹ, اس میں بھی یہ خالی فارم آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اور بھرا ہوا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, اس کو بھی آپ دیکھ لینے کے بعد اس کے اعداد و شمار صحیح ہیں تو آپ اس کے اوپر بھی دستخط کر دیں گے اپنے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ان فارمز کی فارم 11 اور 12 جسے فارم 45 اور 46 بھی کہتے ہیں, ان کی آپ جو ہے وہ کاپیز جو ہے وہ اس سے طلب کریں گے پریزائڈنگ آفیسر سے, اور پریزائڈنگ آفیسر پابند ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ نظر آنے والی کاپی آپ کو دے گا, جس میں اس نے جو لکھا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہو. یہ چیک کر لیجیے گا کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اور اس پہ آپ کے سائن بھی ہوں گے تو وہ آپ اس سے طلب کر لیں. یہ آپ کے لیے جو ہے ایویڈنس ہوتا ہے کہ یہ یہاں کا جو نتیجہ آیا تھا وہ کیا آیا تھا, اور اس کو آپ عدالت میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں, یہ لازمی ہے. اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ, جس کی یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کو بھی جب سیل کرے گا پریزائڈنگ افسر تو اس کے اندر سے ایک نمودار ہوگا نمبر جو یونیک قسم کا ہوگا, جو خاص طور سے ہوتا ہے اور یہ یونیک ہوتا ہے.
تو یہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. اور یہ بھی بعض اوقات جب الیکشن کو چیلنج کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ بہت معاون ثابت ہوتا ہے. تو ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ کے اوپر سے جو سیل کرنے کے بعد نمودار ہوگا، نمبر ظاہر ہوگا، اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کریں. اس کے علاوہ پولنگ کے عمل کے دوران ہونے والی جو بے ضابطگی ہیں وہ سب آپ اپنے پاس جو آپ نے نوٹ کی ہوں گی اسے پریزائڈنگ افسر کو بتا دیں. اگر وہ قابل گرفت نہیں ہے تو آپ صرف اس کی نشاندہی کر دیں، اور اگر قابل گرفت ہیں، قابل اعتراض ہیں، تو بالکل اس کے اوپر آپ اعتراض اٹھا کے اس کو پریزائڈنگ افسر کو بتا کر اس کی درستگی کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں اور الیکشن کو چیلنج کرنے کا بھی جو ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس پروف ہونے چاہیے. جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ سب آپ کو اس پر آپ نے عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ تمام عمل کے اوپر اپنی ایک رائے بھی اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لے کہ گنتی کے عمل میں، تمام پولنگ کے عمل میں اگر جو آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ اصول کی اگر کوئی خلاف ورزی ہو تو اس کے پاس اپنے نوٹ کر لے اور اپنے امیدوار کو بھی بتائے اور جو دیگر متعلقین ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کر دے. یہ تھا آپ کا جو پولنگ ایجنٹ ہے اس کا کردار، اسے کیا کرنا چاہیے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ پولنگ ایجنٹ کے لیے لازمی ہے کہ وہ پریزائڈنگ افسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کی جانب سے دیے گئے کسی بھی قانونی حکم پر عمل کرے. قانونی حکم پر عمل کرنا لازمی ہے اس کے لیے، اگر اس کو پریزائڈنگ یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کوئی بات کہتا ہے تو، اگر وہ قانونی ہے تو. اس کے علاوہ پریزائڈنگ افسر سے وہ فارم 11 اور فارم 12 جسے میں نے بتایا فارم 45 اور فارم 46 بھی کہتے تھے، اس کی کاپی وصول کرے گا. ٹیمپر ایویڈنٹ پر موجود مخصوص جو کوڈ ہوتا ہے وہ بھی پریزائڈنگ افسر سے وہ طلب کرنے کا کر سکتا ہے. لازمی ہے کہ وہ ایسا کرے. اس کے علاوہ وہ کیا کرنا نہیں چاہیے اس کو، کیا اس کے لیے کس کی اجازت نہیں ہے اس کو، وہ یہ کہ کسی بھی ووٹر سے براہ راست کوئی بات کر لے یا کوئی سوال کر لے یا پولنگ کے عمل میں کوئی مداخلت کرے، اس کی پولنگ ایجنٹ کو اجازت نہیں ہے. وہ تھرو پریزائڈنگ افسر ہی کرے گا. اور اس کے علاوہ بیلٹ پیپر اور انتخابی فہرست سمیت کسی بھی انتخابی سامان کو اختیار میں لینے کا اس سے کوئی جو ہے وہ پاورز نہیں ہے، کوئی اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ انتخابی فہرست یا کوئی بھی چیز اپنے اختیار میں لے. اس کا اختیار اسے حاصل نہیں ہے. اس کے علاوہ پولنگ کے عملے کے ساتھ کوئی بھی تنازع پیدا کرے یا انتخابی عمل میں رکاوٹ کا باعث بنے، یہ بھی اس کو اجازت نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے جاری کردہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے. تو پولنگ ایجنٹ کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے. اس کے بعد میں دھیان ہی کراتا چلوں کہ پولنگ ایجنٹ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچے، اپنے پاس شناختی کارڈ رکھے، اوریجنل اصلی جسے کہتے ہیں، اور اس کی کاپیز بھی اپنے پاس رکھے تاکہ اگر کوئی طلب کرے تو اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح اختیار نامہ امیدوار کی طرف سے اس کے پاس ہوگا اوریجنل، اور اس کی کاپیز یہ دونوں اپنے پاس رکھے. اسکیل اپنے پاس رکھے، پین پیڈ رکھے لکھنے کے لیے، ٹارچ رکھے، اسکیل رکھے. اسکیل کی مدد سے یہ جو ووٹر لسٹ ہے اس میں نام کاٹنے کی، اور پین کی مدد سے اس کو آسانی ہوگی. اس کے علاوہ ضروری یہ جو نمبر ہے، ایمرجنسی نمبر ہے، اپنے امیدوار کا ہو چاہے امیدوار سے متعلقہ لوگوں کا ہو، الیکشن یا پولنگ عملے کے جو سینئر افسران ہیں ان کا ہو، یا سیکورٹی افسران کے حوالے سے اس کے پاس جو ہے نمبر ہونے چاہیے. اس کے علاوہ پانی اور ہلکا پھلکا کچھ اپنے پاس کھانے کو رکھے، کیونکہ یہ کافی لمبا عمل ہوتا ہے اور اس میں اس کو تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کھانے کے لیے اور پینے کے لیے ضرور رکھے. اس کے بعد جو کیا کرنا ہے، اس نے پریزائڈنگ افسر کو اپنا قومی شناختی کارڈ اور اختیار نامہ دکھائے گا. دکھانے کے بعد ووٹنگ سے قبل بکسوں کے خالی ہونے کی تسلی کرے گا اور سیل ہونے کے بعد سیل نمبر نوٹ کر لے گا. ووٹر کی آمد پر ووٹر کا نام اور سلسلہ وار نمبر سنے گا اور اسے ووٹر لسٹ میں تلاش کر کے کاٹے گا الیکشن پولنگ ایجنٹ جو ہے. اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص یا نااہل شخص کے ووٹ ڈالنے کو چیلنج کرے گا. اگر کوئی شخص نااہل ہو یا اپنے آپ کو کوئی اور شو کر ووٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کو چیلنج کرے گا. اس کے علاوہ ووٹنگ کے اختتام پر گنتی کے عمل کو اور تمام سامان کے متعلقہ پیکٹوں میں محفوظ کرنے کے عمل کا مشاہدہ کرے گا اور پیکٹوں پر اپنے دستخط کرے گا اگر پریزائڈنگ افسر اس سے کہتا ہے تو. اس کے علاوہ فارم 11 اور فارم 12 پر لازمی دستخط کرے گا اور اس کی کاپی جو ہے وہ پریزائڈنگ افسر سے طلب کرے گا. اس طرح ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ سیل ہو جانے کے بعد اس پر جو نمبر ظاہر ہوگا وہ نمبر بھی پریزائڈنگ افسر سے نوٹ کرے گا. ووٹنگ سے متعلقہ کوئی بھی بے ضابطگی یا دھاندلی سے متعلق جو ہے پریزائڈنگ افسر کو مطلع کر کے اس کو رکوائے گا. تو یہ چیزیں تھیں جو پریزائڈنگ
افسر اور اس کے عملے کے ساتھ مل کر پولنگ ایجنٹ کو سر انجام دینی چاہیے. اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز جو ہے میں نے جو کنوے کی وہ سمجھ آئی ہوگی. امید کرتا ہوں کہ آپ فرض شناسی دلچسپی کے ساتھ اپنی ڈیوٹیوں کو جو ہے وہ سر انجام دیں گے اور اپنے امیدوار کے ساتھ دھاندلی کا کوئی بھی عمل نہیں ہونے دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ سے میں اجازت چاہوں گا. یہاں پر آپ سے اجازت لیتا ہوں.